ٹائگر نے بل ادا کیا اور وہ ایک بار پھر باہر آ گئے۔ ٹائگر نے دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور ٹائگر کے کان کے قریب سے گزرتی ہوئی دروازے کی چوکھٹ میں پیوست ہو گئی۔ ٹائگر نے ایلینا کو ایک طرف دھکا دیا، ساتھ ہی خود بھی آڑ لینے کے لیے ایک طرف لپک گیا۔ اس نے لپک کر دیوار کی آڑ لے کر سڑک کی طرف دیکھا۔ اسے لوزا کے بارے میں تشویش تھی کہ اس نے کور لیا یا نہیں، لیکن لوزا تو اس کے بہت قریب تھی۔ وہ سڑک پر لیٹی نہیں بلکہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ پرس سے نکل رہا تھا اور اس ہاتھ میں ایک بدا، خوفناک اور مہلک اشاریہ 38 نظر آ رہا تھا۔ اس کی ناک کا رخ آہستہ آہستہ ٹائگر کی طرف ہو رہا تھا۔ ٹائگر سر جھٹک کر رہ گیا۔ لوزا کو ریوز بار بار گور کر کیوں دیکھ رہا تھا۔ یہ مسئلہ اب حل ہوا تھا۔ لوزا کا چہرہ بگڑنے لگا، آنکھوں میں نفرت جنم لینے لگی، ہونٹ بھینچ گئے اور اسی لمحے ٹائگر کو ایسا لگا جیسے اس نے اس قسم کا بدنما چہرہ بٹی میں بھی دیکھا تھا۔ لوزا کے نقوش اگر میک اپ سے صاف ہوتے تو واضح طور پر البین سے مل رہے ہوتے۔ گندے، خبیث، لوزا چلائی، تم نے میرے اور میرے بھائی کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے۔ ہم نے کتنی محنت سے اس کی پلاننگ کی تھی۔ سڑک کے پار سے اب فائرنگ نہیں ہو رہی تھی۔ میں ماریا ہوں، البیرن ڈی بارنیکا کی حقیقی بہن، اس شخص کی بہن جس کو تم نے اپنے نزدیک تباہ کر ڈالا ہے، جس کو تم نے تاریک کمروں میں چھپنے پر مجبور کیا ہے۔ تمہارا جرم بہت سنگین ہے اور اس کی سزا صرف موت ہے۔ تمہیں مرنا ہوگا۔ یہ کہتی ہوئی وہ اس کے اور قریب آئی تاکہ ایک ہی گولی میں کام پورا ہو جائے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی تو دروازے سے نکلنے والی روشنی اس پر گرنے لگی۔ اب وہ بہت واضح طور سے نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے گلی میں 2 گولیاں چلی اور سنسناتی ہوئی ماریا یا لوزا کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ لوزا لبلبی بھی نہ دبا سکی۔ لوزا کو لگنے والی گولیاں بڑے کلیبر کی تھی جو اس کے نرم گوشت میں بڑے بڑے سوراخ ڈال گئی۔ یہ گولیاں اتنے فاصلے سے چلی تھی کہ لوزا فوراً ہی نہیں گر سکی۔ وہ چند لمحوں تک بالکل ساکت کھڑی رہی، پھر اس کے منہ سے کربناک چیخ نکلی اور اس وقت تک چیختی رہی جب تک منہ خون سے نہیں بھر گیا اور پھر خون منہ سے گرنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کے بعد مچلتی تڑپتی ہوئی پشت کے بل گر گئی۔ اب ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ عورتیں خوف و دہشت کے مارے زور زور سے رو رہی تھی اور کہیں دور پولیس سائرن بج رہا تھا۔ ٹائگر نے صرف یہ یقین کیا کہ ایلینا ٹھیک اور محفوظ ہے اور پھر ماریا کا گرا ہوا پستول اٹھا کر اس اندھیری گلی کی طرف گولیاں چلانے لگا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ یہ آواز مسلسل دور ہو رہی تھی۔ اب کسی دوسری پیٹرول کار کے سائرن کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ ٹائگر جو ہی اس اندھیری گلی میں داخل ہوا اس پر تابڑ توڑ 3 گولیاں چلائی گئی، لیکن وہ انتہائی پھرتی سے کام لے کر ان تینوں گولیوں سے بچ گیا۔ گولیوں سے بچنے کا یہ طریقہ سنانجو کے فن کا ایک لازمی حصہ تھا اور اس میں انسانی جسم کی حرکت روشنی کی رفتار سے بھی تیز ہوتی تھی۔ ٹائگر نے گولیوں سے بچتے ہوئے خود بھی ایک گولی جھونک دی۔ اسے بہرحال اشاریہ 38 کے چھوٹے میگزین کی گنجائش کا خیال تھا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے سماعت پر زور دیا۔ 2 افراد کے بھاگنے کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ بھی ان کے پیچھے لپک گیا۔ گلی آگے جا کر ایک کشادہ سڑک پر نکل رہی تھی، لیکن سڑک اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اس نے اپنی عام رفتار سے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے تماشا بننا نہیں چاہتا تھا۔ گلی سے سڑک کی طرف مڑتے ہوئے اس کی نظر فرار کی کوشش کرنے والے ایک دراز قد سائے پر پڑی۔ وہ اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ ایڈم تھا۔ ٹائگر کی رفتار تیز ہونے لگی۔ ایڈم نے بھی اسے دیکھ کر مزید تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ خوف زدہ تھا۔ اچانک ہی ایڈم نے پلٹ کر 2 گولیاں چلائی اور یہ دونوں گولیاں اس گاڑی کے ونڈ سکرین کو چکنا چور کر گئی جس کے قریب سے ٹائگر گزر رہا تھا۔ ایڈم دیوانہ وار دوڑتا ہوا سڑک پار کر کے ٹائر اینڈ بیٹری شاپ میں گھس گیا۔ ٹائگر نے مزید انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ بھی لکڑی کی 4 دیواری پھلانگ کر اندر گھس گیا۔ اسی لمحے اسے کتے کے غنانے کی آواز کے ساتھ ہی ایک گولی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ کتا خاموش ہو گیا۔ ٹائگر کی سماعت اسے یہ پیغام دے رہی تھی کہ عمارت کے اندر ایڈم ہی نہیں، اس کا دوسرا ساتھی بھی موجود ہے۔ وہ صحن میں آیا اور اسی وقت ٹائروں کا ایک ڈھیر کچھ دور گرتا ہوا نظر آیا۔ ایڈم اور اس کے ساتھی نے غالباً اسی ڈھیر پر چڑھ کر دوسری طرف کودنے کی کوشش کی تھی۔ ٹائگر نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، جسم کو کسی کمان کی طرح جھکایا اور پھر ایک لمبی زگن بھری۔ وہ 4 دیواری کے اوپر سے تیرتا ہوا دوسری طرف سڑک پر آ گیا۔ ایڈم اور اس کا ساتھی بری طرح بھاگ رہے تھے۔ تبھی ٹائگر کو احساس ہوا کہ ان دونوں کی منزل کیا ہے۔ وہ ماریا یا لوزا کے گھر جا رہے تھے، وہی ان کی کمین گاہ تھی۔ اس نے ان دونوں سے پہلے لوزا کے گھر پہنچنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کے پیر تیزی سے اٹھنے لگے۔ ایک ہی سیکنڈ بعد وہ اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو اسے ٹائگر کے پیر زمین سے چند انچ اوپر ہی نظر آتے۔ اس کے بالائی لب پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی اور چہرے پر طمانینت بخش مسکراہٹ تھی۔
وہ جانتا تھا کہ سناجو کے فن کا استعمال اب وہ بہت بہتر طریقے سے کر رہا ہے۔ وہ دونوں بڑے اعتماد سے گیٹ کھول کر پائیں باغ میں داخل ہوئے۔ اب ان کے چہروں پر خوف نہیں بلکہ بے چینی تھی اور وہ بڑے حوصلے سے عمارت کی طرف قدم اٹھا رہے تھے۔ ٹائیگر نے انہیں آگے آنے دیا اور پھر جو ہی وہ پورچ کے قریب پہنچے، ٹائیگر نمودار ہوا۔ بس بہت دور نکلا ہے، اب مزید آگے مت بڑھنا لڑکو۔ اس کا لہجہ بہت خوفناک تھا۔ دونوں ڈاکوں نے فوراً ہی اپنی پیٹیوں پر ہاتھ ڈال دیا۔ ایڈم زیادہ برق رفتار نکلا، لیکن ابھی وہ ریوالور سیدھا کر ہی رہا تھا کہ ٹائیگر نے اس کی طرف گولیاں چلا دی۔ ٹائیگر کی چلائی ہوئی گولیاں ایڈم کے سینے میں بائیں طرف ذرا نیچے لگی۔ اگرچہ لائٹ پاور 9mm کارتوس کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ایڈم جھٹکے کی وجہ سے گر جاتا، لیکن پھر بھی ایسا لگا جیسے اچانک ہی وہ ہر چیز سے لا تعلق ہو گیا۔ اس کے سینے پر 3 سوراخ بنے، ان میں سے خون پھوٹا اور پھر یہ سوراخ بڑے ہوتے چلے گئے۔ اگرچہ سینے کی ضرب کا دماغ تک پیغام نہیں پہنچا تھا، لیکن ایڈم مرنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ گرنے سے قبل وہ آخری سانس لے چکا تھا۔ پھر دوسرے ڈاکو کا 12.45 زور سے گرجا۔ یہ کوئی عام ڈاکو نہیں بلکہ خود البیرن تھا۔ اس کی چلائی ہوئی گولی نشانے سے ہٹ کر ٹائیگر کے عقب میں دیوار پر لگی۔ پلاسٹر اڑنے لگا۔ البیرن نے گولی خطا جاتے ہوئے دیکھی تو اس نے غصے سے بلبلاتے ہوئے مزید گولیاں جھونک دی، لیکن اب ٹائیگر اس کے سامنے نہیں تھا۔ وہ پیر پٹکنے لگا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کہاں ہے؟ وہ زور سے گرجا۔ یہاں ہوں، ٹائیگر نے عقب سے للکارا اور البیرن نے آواز کی سمت میں فائر جھونک دیا۔ پھر پلٹ کر دیکھا، ٹائیگر اب وہاں بھی نہیں تھا۔ سامنے آؤ بزدل، البیرن نے پیر پٹکتے ہوئے پھر کہا۔ میں سامنے ہی ہوں۔ ٹائیگر اچانک ہی ایک ستون کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، البیرن نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مار ڈالو، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اسے للکارا۔ البیرن دفتن زچ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گولی اس یقین کے ساتھ چلائی کہ یہ ٹائیگر کے ضرور لگے گی۔ گولی اسی جگہ گئی مگر ٹائیگر کے نہیں لگی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ٹائیگر اس جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ پھر اچانک ہی البیرن کو احساس ہوا کہ اب اس کے پاس کوئی گولی نہیں بچی۔ وہ اچھلا، اس نے ریوالور ٹائیگر کی طرف اچھالا اور عمارت کے اندر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ ٹائیگر ہنس پڑا۔ اس کی یہ ہنسی بہت خوفناک تھی اور اس میں وہ درد بھی شامل تھا جو کوڑوں کے لگنے سے اسے محسوس ہوا تھا۔ اس نے البیرن کو لپٹ کر پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چوہے بلی والا کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ اس نے جھک کر ایڈم کا غیر معمولی ریوالور اٹھایا اور عمارت کی سمت میں بڑھ گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو کسی طرف سے حملہ نہیں ہوا۔ وہ اندر چلا گیا۔ وہ اس باری صوفے کے پیچھے ایک لمحے کے لیے رکا جس نے ہال وے کو ڈرائنگ روم سے الگ کر رکھا تھا۔ وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اسے مکان کے عقبی حصے میں البیرن کے داخل ہونے کی آواز آئی۔ البیرن غالباً مسلسل دوڑ اور ذہنی و جسمانی دباؤ کے باعث ہانپ رہا تھا۔ اس نے جو ہی ٹائیگر کو دیکھا، اس کے حلق سے عجیب سی چیخ نکلی اور وہ سیدھا ایک دیوار کی طرف دوڑ گیا۔ وہاں ایک شیلف پر باری ریوالور رکھا ہوا تھا جو اس نے اٹھایا اور ٹائیگر کی طرف رخ کر کے اس کی لبلبی دباتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے خود کو بچاتے ہوئے گولی چلائی جو البیرن کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال میں گھس گئی۔ البیرن نے ریوالور اسی لمحے پھینک دیا اور خود ایک تاریک گلیارے میں دوڑا۔ ٹائیگر سر جھٹک کر اسی گلیارے کی سمت میں بڑھ گیا۔ اس وقت اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ یہ گر البیرن کا دیکھا بالا ہے اور یہ کہ اسے یقیناً ہر وہ جگہ معلوم ہوگی جہاں ہتھیار رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ٹائیگر کو صرف چیکو اور ریوز کی موت یاد تھی۔ وہ گلیارے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اندھیرے میں لگاتار 2 شعلے چمکے۔ اس نے فوراً ہی دائیں طرف چھلانگ لگا دی اور شعلے اس کے کندھے کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ ٹائیگر نے یہ اندازہ لگانے میں کوئی غلطی نہیں کی کہ البیرن کسی زینے پر کھڑا ہے کیونکہ گولیاں قدرے بلندی سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد جب مزید گولی نہیں چلی تو ٹائیگر اندازے ہی سے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں واقعی زینہ موجود تھا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر زینے پر قدم رکھا۔ اسے اوپر سے کھڑپڑ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے البیرن گھر کی تلاشی لے رہا ہو۔ ٹائیگر ایک ہی قدم میں 3 سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ اوپر پہنچتے ہی اس نے ایک کلابازی لگائی تاکہ اگر البیرن طاق میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کا نشانہ خطا ہو جائے۔ اسی کلابازی میں وہ ایک دروازے تک پہنچا۔ اس کی بھرپور ٹھوکر دروازے پر لگی اور دروازہ کلابوں سمیت اکھڑ گیا۔ یہ بیڈ روم تھا۔ تاریکی کے باوجود کسی طرف سے بھی کوئی گولی نہیں آئی۔ البیرن اس کمرے میں نہیں تھا۔ اب اسے ایک ایسی عمارت میں چوہے بلی کا کھیل کھیلنا تھا جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ ہر کمرے میں جھانک کر دیکھنے پر مجبور تھا۔ وہ سب سے پہلے دروازے پر رکا۔ اس نے ڈور ناب کو گھمایا۔ دروازہ کسی کوشش کے بغیر کھل گیا۔ اس نے سانس روک لی۔ اسے اچانک ہی البیرن کی مخصوص بو آنے لگی۔ وہ پھرتی سے اندر گھسا اور اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کرتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اسی وقت 3 گولیاں چلی اور ٹائیگر کے دائیں بائیں کان اور ہاتھ کے قریب پیوست ہو گئی۔ اگر وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر ہوتا تو گولیاں کنپٹی اور شانے پر لگتی۔
اس نے اسی وقت یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ گولیاں کمرے کے اندر سے نہیں باہر سے آئی ہیں اور یہ کہ دروازہ بند ہونے سے پہلے چلائی گئی ہیں۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو گیا، مگر اس بار کوئی گولی نہیں چلی۔ وہ چوکھٹ سے آگے بڑھنے کی بجائے دائیں طرف سرک گیا۔ ابھی وہ آگے بڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی چھٹی حس نے اسے فرش پر لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی چھٹی حس نے بروقت انتباہ کر دیا تھا، وگرنہ گولی اس کی کھوپڑی میں ہی لگتی۔ گولی کے چلتے ہی وہ اٹھا اور ڈراتا ہوا ایک اور کمرے میں گھس گیا۔ یہ حال نما کمرہ تھا، پھر یہ چھٹی حصی تھی جس نے ٹائیگر کو پلٹنے پر مجبور کیا۔ خوخار البیرن بھی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر فائر کر دیا، لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ گولی ٹائیگر کے لیے ہے تو یہ اس کی غلطی تھی۔ گولی اس جگہ ضرور لگی جہاں ٹائیگر ایک لمحہ قبل کھڑا ہوا تھا، مگر اب ٹائیگر اس جگہ نہیں تھا۔ البیرن نے گولیاں برسانی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کا ریوالور خالی ہو گیا اور ٹائیگر محفوظ رہا۔ البیرن نے گھبرا کر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ میگزین نکالنا چاہتا تھا۔ ٹائیگر نے اپنا ریوالور سنبھالا اور خالی کر دیا۔ گولیوں کا رخ البیرن کی بجائے ایک پیانو کی طرف تھا۔ تمام گولیاں اسی میں لگی اور ایسی موسیقی نے جنم لیا جو صرف اور صرف موت کا نغمہ تھا۔ البیرن گھبرا کر کمرے سے نکل گیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اجنبی ہیکورتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ ٹائیگر بڑے اطمینان سے باہر آیا۔ سامنے والا دروازہ مقفل تھا۔ ٹائیگر نے ڈور ناپ پر ہاتھ رکھ کر اسے اکھاڑ پھینکا۔ اس نے صرف یہ احتیاط رکھی کہ وہ فائر لائن میں نہ ہو۔ اس بار گولی چلنے کی بجائے قدموں کی آواز سنائی دی۔ البیرن فرار ہو رہا تھا۔ ٹائیگر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے سے کسی اور کمرے میں بھی جانے کا راستہ تھا۔ البیرن غالباً جلدی میں تھا، وگرنہ وہ اس راستے کا دروازہ مقفل کرنا نہ بھولتا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ ٹائیگر اس دروازے سے گزر کر دوسری طرف پہنچا۔ اسی لمحے البیرن نے کہیں سے فائرنگ شروع کر دی، مگر تمام گولیاں ضائع گئیں۔ ٹائیگر کو ان گولیوں سے بچنے کی جدوجہد بھی نہیں کرنی پڑی۔ البیرن کا ریوالور پھر خالی ہو گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن پھر اس کے منہ سے مغلزات کا طوفان نکلنے لگا۔ جیب خالی تھی۔ ٹائیگر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ البیرن کے پاس ایک بھی گولی نہ رہے۔ اب وہ اسے مزید موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا تو ایک کہکہا اس کے حلق سے نکل پڑا۔ البیرن ایک کلہاڑی دیوار سے اتار رہا تھا۔ البیرن نے اندھا دھند کلہاڑی گمانی شروع کر دی، مگر اس کا کوئی وار کارگر نہ ہوا، حتیٰ کہ وہ ہانپنے لگا۔ اور پھر ٹائیگر نے مسکرانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ آگے قدم بڑھانے لگا۔ اسے کلہاڑی کی بھی فکر نہ رہی۔ دور رہو، البیرن نے گھبرا کر کہا، مگر اب ٹائیگر مزید دور رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دائیں ہاتھ بلند ہوا اور کلہاڑی والا ہاتھ اس ہاتھ میں آ گیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی البیرن کی خوفناک چیخ کمرے کی فضا میں گونجی۔ اس کی کلائی ٹوٹ چکی تھی۔ دوسرا ہاتھ بلند ہوا اور البیرن کے سینے پر پڑا۔ البیرن کے پھیپھڑوں سے ہوا نکل گئی۔ کئی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ٹائیگر نے البیرن کو دھکا دے کر گرایا۔ کلہاڑی اٹھائی، اسے پھل کی طرف سے پکڑا اور اس کا ڈنڈا البیرن کے منہ میں ٹھونس دیا۔ البیرن کے تمام دانت ٹوٹ گئے، زبان کچل گئی اور سانس اور غذا کی نالی میں گوشت و خون بھر گیا۔ پھر البیرن اچانک ہی تڑپا۔ وہ الٹا ہو گیا اور اس نے الٹی کر دی۔ فرش پر خون ہی خون ہو گیا۔ البیرن نے خالی خالی نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھا جو ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، لہٰذا اس نے آخری ہچکی لی اور آنکھیں بند کر لی۔ ٹائیگر چند لمحوں تک یوں ہی کھڑا رہا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنا سخت جان شخص اتنی آسانی سے کیسے مر گیا، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں سے ایک البیرن کے دل میں گھس گئی تھی۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور پھر پرسکون ہوتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ریوز اور چیکو کا انتقام لے لیا ہے۔ ونسٹن ہیکورتھ کا نام بھی ختم ہو گیا اور اس کشتی کا بھی جو اس نام سے منسوب تھی۔ اب کشتی اپنے اصل نام وبکار سے باجا کیلیفورنیا کے ساحلوں سے سان ڈائیگو کی طرف رواں دواں تھی۔ ٹائیگر عرشے کے اگلے حصے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اوشان قدرے دور کنول کا آسن بنائے ہوئے نیلے سمندر کے وسیع و فراخ سینے کو گورے جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ٹائیگر اس وقت کس جذباتی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ جب ٹائیگر دیر تک کچھ نہ بولا تو اوشان نے کنول کے آسن سے نکل کر اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہو میرے بچے؟ یہی کہ آج وہ لوگ ٹرفو میں ریوز کو سپرد خاک کر رہے ہوں گے، ٹائیگر نے دھیرے سے کہا، اور تمہیں یہ دکھ ہے کہ تم تدفین میں شریک نہیں ہو سکے۔ اوشان نے بڑی شفقت سے کہا۔ اس کا لہجہ سوالیہ نہیں تھا، بس ایسا تھا جیسے کوئی حقیقت بیان کر رہا ہو۔ ٹائیگر بڑے اداس انداز میں مسکرا کر بولا، انتہائی تیز اور ذہین لڑکا تھا لٹل فادر۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ہم سب سے زیادہ ہمت اور جرأت تھی۔ ضرور ہوگی، اوشان نے اس بار بڑی بے پرواہی سے جواب دیا، لیکن اب وہ مر چکا ہے اور ہم اسے زندہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے میرے بچے، وہ یہ کہ زندہ لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم مردہ لوگوں کی یاد میں وقت ضائع کرتے رہے تو زندوں کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ درست
درست، ٹائیگر نے بھی اسی لہجے میں کہا، لیکن ریوز جیسے بچوں ہی کی وجہ سے ہم نے ڈاکٹر بہرام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان بچوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکے، ایسا مستقبل جس میں وہ زندہ رہ سکے۔ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ لوگ اس مستقبل کو مخدوش بنانے کے در پہ ہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ صرف سرکاری بلکہ عدالتی تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔ میں گندگی ختم کرنے کے لیے قتل کرتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں جن کے لیے قتل کرتا ہوں وہ تو زندہ رہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے بچے کو مایوس کیا؟ ہاں، نہیں، بچے نے خود قربانی دی تاکہ دوسرے بچوں کو ڈاکوؤں سے بچانے کا تمہارا مشن کامیاب رہے۔ اوشان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور تمہارا مشن کامیاب رہا۔ اب کم از کم کئی سال تک باجا کیلیفورنیا کے لوگ اس قسم کے ڈاکوں سے محفوظ رہیں گے۔ خدا کرے پوری دنیا ڈاکوں سے محفوظ رہے تاکہ مجھے آرام کا موقع مل سکے۔ ٹائیگر نے ایک لمبی سانس لے کر کہا اور پھر آنکھیں بند کر کے وہیں لیٹ گیا۔ ایک بلند قطعہ ارضی پر شاندار اپارٹمنٹ بلڈنگ کے خوبصورت پینٹ ہاؤس میں اس عمارت کا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صرف اسی عمارت کا ہی نہیں بلکہ دیگر 7 ایسی ہی عالیشان بلڈنگوں کا بھی مالک تھا۔ پر اعتماد اور نفیس و قیمتی کپڑوں میں ملبوس اس شخص کو فریڈریکو کلیکو کہا جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عمارتوں کے علاوہ 2 بہت منفعت بخش کاروباری اداروں کا بھی مالک تھا۔ صرف 38 برس کی عمر میں بہت کم لوگ اتنی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف کنٹریکٹر، پراپرٹی ڈیلر اور ریستوراں کا مالک تھا بلکہ اس نے ایک انتہائی فائدہ بخش کیبل ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی قائم کر رکھا تھا۔ اسے کیوانز، دی امریکن لیگ اور اسٹیل چیمبر آف کامرس کی رکنیت بھی حاصل تھی، لیکن اس کے دوسرے کاروبار کے پہلو قدرے تاریک بلکہ خفیہ تھے۔ اس دوسرے کاروبار میں وہ چیف تھا، کیپٹن تھا، لاکوسا نوسٹرا کے نارتھ ویسٹ ریجن کا سینئر ڈی مافیا بھی تھا۔ اس وقت ڈون فریڈریکو کلیکو کے ہاتھ میں کاغذوں کا ایک کلندہ تھا جس پر زیادہ تر اخبارات کے تراشے چپکے ہوئے تھے۔ وہ ایک جدید کاکٹیل میز پر بیٹھا ہوا بڑی بے صبری سے ایک شخص کا انتظار کر رہا تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس بعض اہم اطلاعات برائے فروخت موجود ہیں، ایسی اطلاعات جو اس وقت کے سب سے خطرناک شخص کو کلیکو کے قدموں میں لا ڈالیں گے۔ ڈون کلیکو ایک عرصے سے یہ چاہتا تھا کہ یہ خطرناک ترین شخص جس نے تنہا مافیا کے پورے گروہ کا خاتمہ کیا تھا اس کے اسٹاف میں شامل ہو جائے۔ وہ اس شخص کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ مافیا کے گروہ کا صفایا پولیس نے نہیں بلکہ ایک ایسی مثلث نے کیا جس میں ایک چینی یا جاپانی، دوسرا ریڈ انڈین اور تیسرا ایک مشرقی نوجوان شامل تھا، اور اس نوجوان کا نام شہزاد تھا۔ کلیکو نے ایک بار اس نوجوان کو لاکوسا نوسٹرا کے کاروبار میں شامل کرنے کے لیے بڑا جامع منصوبہ بنایا تھا تاکہ موقع ملتے ہی اس شخص کو ختم کیا جا سکے جو عالمی مافیا کے لیے درد سر بن چکا ہے، لیکن اس کے اس منصوبے پر عمل درآمد ہی نہ ہو سکا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے جس کا انتظار ہے وہ شخص شہزاد کے بارے میں ایسی کون سی باتیں جانتا ہے جو اسے نہیں معلوم۔ اخبارات کے تراشے اسے اسی شخص کے ذریعے ملے تھے اور ان میں تازہ ترین تراشا باجا کیلیفورنیا سے متعلق تھا۔ خبر میں لکھا تھا کہ ٹرمفو کے شہریوں نے ڈاکوں کے ایک ایسے گروہ کا صفایا کر ڈالا جو سیاسی اقتدار کی بھوک میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ان تراشوں کے ساتھ ایک پرچہ منسلک تھا جس کی 2 سطریں ٹائپ کی گئی تھی۔ ونسٹن ہیک ورتھ نامی ایک شخص نے ڈاکوں کا صفایا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور یہ شخص وہی ہے جس نے مافیا کے گروہ کا کلا کما اس طرح کیا تھا کہ اس کا چہرہ پولیس کے سر گیا تھا۔ یہی شہزاد ہے۔ مزید اطلاعات بعد میں۔ کلیکو کے کارپوریٹ کمپیوٹر نے بھی سود مند اطلاعات فراہم کی تھی۔ اس نے پینٹ ہاؤس کا ایک کمرہ صرف اسی مقصد کے لیے مخصوص کر رکھا تھا کہ کمپیوٹر کو شہزاد کے بارے میں ہر آنے والی اطلاع فیڈ کی جاتی رہے۔ اس کمپیوٹر میں ہر ایسی واردات کی اطلاع موجود تھی جس میں شہزاد نامی شخص کے ملوث ہونے کا امکان ہو، اور پھر کمپیوٹر ہی یہ تجزیہ کرتا تھا کہ اس میں شہزاد ملوث ہے یا نہیں۔ کلیکو جانتا تھا کہ شہزاد کا طریقہ واردات بہت ستھرا، انتہائی ظالمانہ اور قطعی فیصلہ کن ہوتا ہے۔